اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سٹوری پڑھیں گے وہ ہے برسیسا راہب کی گمراہی کا عبرتناک انجام۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا نہ ہی کسی کے پاس جاتا تھا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مشکل یہ تھی کہ برسیسا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ یہ وقت تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی بھی نہیں تھی اور اس کے ارد گرد کھیت اور باغات تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ وہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق دلکش پہلو بناتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن وہ اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کرتا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب کیا تو برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی اور وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے، اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں تم اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہ چاہتا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ دی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا، اس نے تو برسیسا کو گمراہ کرنا تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور برسیسا کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت وہ ویسے ہی نرم دل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا کہ اچھا، میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے کر جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار مریض آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دینا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے کر گیا تھا۔ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، تم جو ہے وہ ہمیں بڑی محنت کے بعد ملی ہے، تو میں تمہیں ایسے ہی دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے ہی نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا دیں پھر۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھایا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا، پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوا لیے۔
کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرواتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے تو علاج کروا کر دیکھ لیا، اب کسی دم والے سے بھی دم کروا کے دیکھ لو۔ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے اپنی سرکاری اہلکاریں بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسہ ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کے میری طرف سے درخواست کرو کہ آپ جو ہیں وہ بلا رہے ہیں، یعنی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسہ کے پاس گئے، اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے کیوں ڈسٹرب کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، تو ہم بچی کو آپ کے پاس لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تو ہے تو اس دم کو آزمانے کا اچھا موقع ہے، چلو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسہ کے پاس آ گیا، اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1-1.5 ماہ بعد اس نے پھر بچی پر اسی طرح حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسہ کے پاس لے گئے، اس نے دم کیا اور پھر شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج جو ہے وہ اسی دم میں ہے۔ تو اب برسیسہ کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے گا تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے گا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ وہی بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسہ کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ تم پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے ہی پاس ٹھہر جائے۔ برسیسہ کہنے لگا توبہ توبہ، تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے گی؟ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسہ یہ سن کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب برسیسہ کے دل میں بات آئی کہ اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، تو اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے لیے کھانا بنا پائے گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا جو اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اسی طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور وہ لڑکی کھانا اٹھا کر جو ہے وہ اسے اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، تو اگر کوئی مرد نے اسے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نکلنا نہ پڑے۔ چنانچہ برسیسہ نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود کو عبادت میں لگائے رکھتے ہو اور یہ لڑکی اکیلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو کہ وہ عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بات بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے واضح نصیحت کیا کرو۔
چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے واعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کراتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو، وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے باتیں بنائیں گے، پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح تو بہت غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لیا کرے، پردہ بھی ہوگا۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ مہینے تک، کچھ عرصے تک اسی طرح یہ معمول جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کوارٹر کے اندر چلے جایا کرو، تو وہ تھوڑی دور کھڑی ہو کے سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی، اور جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بہت اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کرتا، یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ تو کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چارپائی بچھا دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کریں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی، برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہوں گے، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر لی جائے اور تھوڑی آہستہ آواز میں گفتگو کر لی جائے۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کے قریب ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، اور یوں اس لڑکی کا حسن و جمال کا وہ دیوانہ ہو گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنے شروع کیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو بہت خوش پایا، اور شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دیں، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو وہ سارا وقت جو ہے وہ نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمائے رکھتا، اور شیطان نے لڑکی کو بھی ناز و انداز سکھایا کہ وہ جو ہے وہ برسیسا کا دل لبھاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پہ بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا، چنانچہ اس نے شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی تو آپس میں وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو وہ لڑکی کو سمجھا دینا کہ وہ اپنا عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اسی خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بھی خوف و خطر، ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر چکے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہوں گے، شہزادی ان کو سارا ماجرا سنائے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا اس بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس سے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ماں نے ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھولے گی،
پہلے تو یہ نامعلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتائے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج ہے کہ تم لڑکی کو قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی۔ جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفنا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ تو برسیسا نے ان کی بات جو ہے وہ سنی اور رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی، وہ ایسے ایسے عبادت کرتی تھیں لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو وہی شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا اگر وہ فوت نہیں ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگا برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا ہے اور بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانی بھائی کے پاس بھی گیا، اس کے بعد پھر یہی سب کچھ کہا، پھر اس کے بعد چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور پھر اس نے یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور تیسرے نے کہا جی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ جا کر تحقیق کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا چھوڑو یہ کون سی بات ہے، رہنے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو ضرور تفتیش کروں گا۔ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی دو بھائی بھی اس کے ساتھ چلے۔ انہوں نے جب زمین کو کھودا تو اس کی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر جب پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تم بچنا چاہتے ہو تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اسے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے میں کھینچنے والے نے کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی موت جو ہے وہ کفر پر آ گئی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہم سب کو جب موت آئے ہمارے زبان پر کلمہ جاری ہو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔